السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ چل رہا ہے زبر زیر پیش کا سبق، اور امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، زبر زیر پیش والا، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اسی کی مشق کریں گے لیکن تھوڑا آگے بڑھ کر۔ ابھی ہم نے یہ سنگولر پڑھے تھے، ایک ایک لیٹر کو، الف کو، با کو، تا کو، ثا کو، لیکن ابھی تک ہم نے کسی کو ملا کر نہیں پڑھا ہے۔ اب ہم ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ملا کر پڑھنے کے پھر دو طریقے ہیں، دونوں طریقوں کو ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم ان ورڈس کو لکھ لیتے ہیں جو آج ہمیں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو دونوں طریقے سے پڑھ کر بتائیں گے کہ کس طریقے سے دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ لکھ لیتے ہیں ذرا آپ کا سبق آج کا۔ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے، دیکھیں اب یہ مل کر آیا نا تو صحیح آ گیا، ایسا نہیں آ رہا تو یہ کچھ فونٹ مسٹیک ہے، کچھ ایسا ہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، دیکھیں اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلے ہم اس کو الگ الگ پڑھیں گے تاکہ ہم کوئی پہچان بھی ہو جائے اور پتہ بھی چلے۔ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کھینچیں گے نہیں، دال زبر دا، را زبر را، اس طرح نہیں۔ واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر آ، ٹھیک ہے نا، الگ الگ۔ ابھی الگ الگ پڑھنا ہے۔ عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، ٹھیک ہے نا۔ یہ طریقہ الگ الگ ہم نے پہچاننے کے لیے۔ اچھا، روزانہ کے سبق کے لیے ایک چیز آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ سبق جب آپ کے اسکرین پر آئے تو ویڈیو کو پوز کر کے خود سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پڑھ پائیں گے بہت اچھی بات ہے، پھر اس کو سنیں، اور اگر آپ نہیں پڑھ پائیں گے تو پہلے سن لیں پھر دوبارہ کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ خود سے بھی پڑھیں۔ اور پہلی کوشش یہ ہو کہ آپ خود سے پڑھیں، تاکہ جب آپ ویڈیو پلے کر کے سنیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا صحیح پڑھا ہے، 50%، 80%، 20%، 100%، کتنا آپ نے ٹھیک پڑھ لیا ہے، تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے بتا دیا۔ اچھا، جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں یا واقعی جب پڑھا جاتا ہے تو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو اس پڑھنے کو ہم کہتے ہیں رواں پڑھنا، رواں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں، دیکھیں پورا ایک بار میں پڑھیں گے۔ دراسا، ٹھیک ہے نا، پھر ودع، عبدا، کسبا، یہ ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں پورے ورڈ، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اسٹارٹنگ میں اس کو سیکھنے کے لیے ہم اس کو ایک طریقے سے اور پڑھتے ہیں جس کو ہجے کرنا کہتے ہیں، یعنی الگ الگ اسپیلنگ، جس کو ہندی میں انگلش میں کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ اسپیلنگ کیسے کریں گے، اسپیلنگ کرنے کے دو طریقے ہیں، غلط اور ایک صحیح۔ غلط طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ یہ دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، درا سا، یہ غلط طریقہ ہے، بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ یہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو غلط نہ لگے، آگے چل کر بہت تکلیف دیتا ہے، بہت پریشانی دیتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دو کو ملا لیں، پھر تین کو پڑھیں، تیسرے کو ملا لیں، یہ طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے دال زبر دا ہم نے پڑھا، پھر اس کو آگے را زبر را، اب ان دونوں کو ملا لیں گے، درا، ٹھیک ہے نا، پھر پڑھیں گے ہم آگے سین زبر سا، پھر ملائیں گے درا سا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے بالکل بھی کہیں بھی نہیں کھینچنا ہے تینوں کو۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، درا سا اس طرح پڑھتے ہیں، بلکہ بعض بچے پڑھیں گے درا سا، دارا سا، جو بھی پڑھتے ہیں یاد رکھیں اسے کھینچیں گے بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے اس کا، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درا سا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، اور پھر اس کے بعد عین زبر آ، ودا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ عین زبر آ، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو آپ اسے ہجے بھی پڑھیں، رواں سے بھی پڑھیں، اور انہیں تینوں باتوں کا خیال کرتے ہوئے جو پچھلے سبق میں بتائی تھی، کھینچیں گے بالکل نہیں، جبر بھی نہیں پڑھیں گے، اور کہیں اگر الف آئے گا تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر یا پیش کچھ اور ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے ہجوں کے طریقے آپ کو بتائے ہیں، دو طریقے ہیں، صحیح طریقہ کون سا ہے، غلط طریقہ کون سا ہے۔ تو آپ کو غلط طریقہ بالکل بھی نہیں اپنانا ہے، بلکہ صحیح والے طریقے سے ہی ہجے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور باقی اگر آپ کلاس باقاعدہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ کو ڈسکرپشن پر دیا ہوا ہے 8954392414، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، باقاعدہ کلاس بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔